الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون کتاب بما کنتم تدرسون ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ اور کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے اور حکومت عطا فرمائے اور نبوت عطا فرمائے تو وہ لوگوں کو یہ کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تم ربانی ہو جاؤ، تم کتابیں بھی پڑھتے ہو اور پڑھاتے بھی ہو، علم جانتے ہو۔ وہ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو معبود بناؤ۔ کیا وہ تمہیں یہ حکم دے گا اسلام لانے کے بعد کہ تم کافر ہو جاؤ؟ اس سے پہلے آپ نے ارشاد الہی تفصیل سے سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ہدایت فرمائی کہ وہ اہل کتاب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت موجود تھے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انکار کر دیا، اور انکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ انہیں علم نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، بلکہ ان کا انکار حسد، بغض اور خوف اور لالچ کی وجہ سے تھا۔ حسد اور بغض تو یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ اس طرح ہماری قوم کی عزت کم ہو جائے گی۔ اور لالچ اور خوف یہ تھا کہ ان کو علماء اور مشائخ نے اپنے دین میں تحریف کر کے لوگوں کو باطل عقیدے سکھائے ہوئے تھے، حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنایا ہوا تھا، اور اس ضمن میں وہ تھوڑی بہت رقم بھی ہتھیار لیتے تھے۔ انہیں یہ خوف تھا کہ ہم دین اسلام قبول کر لیں تو ہماری آمدن کا ذریعہ اور ہماری جھوٹی عزت اور وقار ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ تمہارا خیال غلط ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ اپنا بندہ خاص بنا لیتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کن لوگوں پر ہوتا ہے، اور اس کی مثال یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے حقدار وہ بنتے ہیں جو اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ ماں باپ، جان، اولاد اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات انہیں دے دیتا ہے، ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر اس حقیقت کو دیکھنا ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ اٹھا کر دیکھو۔ اس سلسلے میں حضرت سعد کا واقعہ سنایا تھا کہ کس طرح حضرت سعد نے جب سارے دوستوں، سارے تعلق داروں سے منہ موڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی، اور دوستوں اور امیدواروں کو ناامید کر کے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فیصلہ دیا، تو جب ان کی موت واقع ہوئی تو جبرائیل آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آج کس کی وفات ہوئی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلام سعد کی۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کی کہ آج تو سارے آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کا عرش جھوم رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سعد کی وفات پر 70,000 فرشتے آسمان سے وہ اترے جو زمین پر کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ اس سلسلے میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کن پر ہوتا ہے، اور جب فضل ان پر ہو جائے تو پھر ان کی کتنی قیمت، کتنی ضرورت اور کتنی وقت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ہدایتیں فرمائیں جو آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ وہ لوگ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے منکر ہو گئے تو پہلے بھی سیاہ باطن تھے، پھر اور زیادہ سیاہ باطن ہو گئے، اور اس وجہ سے وہ اتنی ذلت اور پستی میں چلے گئے کہ وہ بددیانت بھی بن گئے، بہتان تراز بھی بن گئے، اور جھوٹے بھی بن گئے، اور ہر عیب ان میں موجود ہو گیا، جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی جو پچھلی دفعہ بیان کی گئی تھی کہ کس طرح ایک دینار بھی ان کے پاس رکھا جائے تو وہ بددیانتی کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں سے نے نسبت
رسولی اختیار کی ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کی ہوئی تھی، اور جو اپنے رسولوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے لوگ تھے، ان کے پاس اگر سونے اور چاندی کے انبار لگا دیے جائیں تب بھی وہ واپس کرتے ہوئے پرواہ نہیں کرتے اور فوراً واپس کر دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے دل میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ان کے دل میں قیمت اور وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور محبت کی ہوتی ہے۔ نسط رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرنے والے نور علی نور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں ممتاز کر دیتا ہے۔ دونوں جماعتوں میں یہ فرق تھا کہ ایک پستی اور ذلت کی گہرائی میں چلی گئی، اور ایک جماعت جو نسط رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حامل تھی وہ عرفہ و اعلیٰ مقام پر پہنچ گئی۔ آج جو اللہ تعالیٰ کا فرمان آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نسط رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کیا اور ذلیل و خوار ہو گئے، ان کا عقیدہ کیا تھا، اور وہ اگر منکر ہو گئے تھے تو ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کہتے کیا تھے، وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے، ان کا دین کیا تھا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہودی حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کے نبیوں نے انہیں یہ کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہمارے بندے بن جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، اور اس عقیدے کو لے کر عیسائیوں کا وفد نجران سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بحث کے لیے آیا، اور بحث سے ناکام ہو کر واپس گیا۔ پھر عیسائیوں سے اس کا مقابلہ ہوا، آپس میں ان کا جھگڑا ہوا، تو وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں جھوٹے ہو۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود معبود بننا چاہتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور تم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ اسی دوران وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، تو انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا حال دیکھا، تو اس پر بھی انہیں شک گزرا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معبود سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کا حصہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو دیکھا کہ جو انتہا درجے کا ادب کرتے تھے، کہ ہر شخص فدا ہے، ہر شخص دو زانوں ادب سے بیٹھا ہوا ہے، کوئی شخص بغیر حکم کے بولتا ہی نہیں، جو بولتا ہے بڑی دھیمی آواز میں بولتا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوکتے ہیں تو فوراً ہاتھ میں لے آ کر اپنے منہ پر ملتے ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ایک قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، اسے آب حیات سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ آداب دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا، اور اس حالت میں پھر انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ تم غلط ہو، تم نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیوں سمجھتے ہو، جبکہ تم اپنے رسول کا ادب اور لحاظ بھی تو اسی طرح کرتے ہو۔ اسی دوران ایک صحابی عدن سے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے عدن میں دیکھا ہے کہ لوگ بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہمارے نزدیک سجدے کے حقدار تو سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، سجدہ صرف وحدہ لا شریک کے سامنے ہے اور کسی کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت یہ ارشاد پاک نازل ہوا جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو شان عطا فرمائے، خواہ وہ نبی ہو، بادشاہ ہو، بہت عزت و وقار والا ہو، اس کے لیے یہ لائق نہیں کہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرے اور بولے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو، اور نہ ہی نبیوں نے یہ حکم دیا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ تم میری عبادت کرو، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ والے ہو جاؤ۔ اللہ والے جتنے بھی ہیں، خواہ نبی ہیں یا نبیوں کے غلام، انہوں نے مخلوق کو یہ ہدایت دی اور یہ تبلیغ کی کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاؤ، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاؤ۔ اور ساتھ ہی یہ حکم ہوا کہ یہودی عیسائی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے نبیوں نے بتایا ہے، تو وہ غلط کہتے ہیں، انہیں کتابوں میں تحریف کی ہے، ان کو بولو کہ وہ کتاب جو تم پڑھتے ہو اور دوسروں کو پڑھاتے ہو، اس کتاب میں دیکھو کہ اس میں کسی جگہ بھی یہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نبی مخلوق خدا کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا لے اسے وہ پھر کفر کا حکم دے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے بندے تو کفر سے نکالنے کے لیے آتے ہیں، وہ ہرگز ایسا عمل نہیں کرتے کہ وہ کہیں کہ تم فرشتوں کی یا نبیوں کی عبادت کرو۔
یا انہیں معبود سمجھو یا ان کو اسلام کے بعد پھر کفر کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت کرنا، کسی کے سامنے سجدہ کرنا بالکل کفر اور شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو سمجھنا بھی شرک اور کفر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر مقام پر فرماتا چلا آیا ہے کہ یہ سارے لوگ جو کتاب پڑھنے والے ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، وہ بد عقیدہ ہیں۔ کیا بات ہے کہ جو لوگ کتاب پڑھتے ہیں، اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، وہ کتاب لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ان کا عقیدہ باطل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پھر وہی آ کر رکتی ہے جس کا ذکر پہلے کیا ہے کہ وہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم تھے، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محروم ہوتے ہیں ان کے باطن سیاہ ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں پر، ان کے سینوں پر، ان کے دماغوں پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے، انہیں کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ وہ پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن ان کو اصل چیز معلوم ہی نہیں ہوتی۔ ان کی عبادت بھی بے فائدہ ہو جاتی ہے، ان کے حج بھی بے فائدہ ہو جاتے ہیں، ان کی سخاوت بھی بے فائدہ ہو جاتی ہے، ان کی شہادت بھی بے فائدہ ہو جاتی ہے، اور وہ گمراہی میں ڈوب جاتے ہیں۔ صرف وہی لوگ صراط مستقیم کو سمجھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دماغ منور اور روشن ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اور یہ صحیح ہے، انہیں برائی اور اچھائی میں تمیز حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کر لی تھی، وہ کسی مقام پر گمراہ نہیں ہوئے، نہ کسی حسد کی وجہ سے، نہ کسی بغض کی وجہ سے، نہ کسی لالچ کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی خوف کی وجہ سے، بلکہ ہمیشہ وہ اسی دین اور اسی راستے پر رہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینا بھی اپنی سعادت سمجھتے تھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو گمراہ ہوئے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی خدا کا حصہ ہوتے ہیں، لہذا ان کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، ان کی عبادت کرنی چاہیے، اسی ان کے باطل عقیدے سے آج کے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم لوگوں نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بھی شرک ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی بھی شرک ہے، اور جبکہ یہ عقیدہ کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا ہے یہی نسبت رسولی ہے، اور ان کا یہ عقیدہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ لوگ بھی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح محروم ہیں، باوجود علم حاصل کرنے کے، باوجود باتیں کرنے کے، باوجود حج کرنے کے، باوجود تبلیغ کرنے کے، یہ اسی طرح کور باطن اور سیاہ باطن ہے، جس طرح وہ یہودی اور نصارہ تھے جو کتابیں پڑھتے تھے، کتابیں پڑھاتے تھے، پھر بھی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے، بلکہ دین کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، ورنہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعلیم موجود تھی جس طرح کہ ان لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام اتنا کرو کہ حد سے زیادہ کرو، اور اسی احترام میں تمہاری نجات ہے۔ سارے لوگوں کو یہی قیامت کے آنے والے سارے لوگوں کو یعنی قیامت کے آنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ان لوگوں کو آپ کہہ دیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو کہہ دیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میری غلامی حاصل کرو، میری نسبت حاصل کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے گا اور سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ آداب سکھاتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لوگو، تم نبی کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور نبی کے ساتھ تم اس طرح مت بولو جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ بولتے ہو، مبادا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب سارے اعمال میں کتنا وسیع مطلب ہے۔ جس نے حج کیے، جس نے باتیں کی، جس نے روزے رکھے، جس نے سب کچھ کیا، جس کی ساری باتیں صرف ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اونچا بولنے سے ضائع ہو جائیں تو معلوم یہ ہوا کہ ادب کو کتنا اونچا مقام حاصل ہوا ہے۔ اس ادب میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں،
وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اس خاطر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرو، اور پھر ان کے دل میں یہ یقین اور عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے آشنا کیا اور ہمارا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور غلامی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اور پھر عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے والے ہیں۔ ان سب باتوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہی عبادت ہے، اور اس بات کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ ابو کلام آزاد نے ترجمان القرآن کی تفسیر میں لکھا ہے، حالانکہ وہ دیوبندی تھا لیکن بہت عالم اور فاضل تھا، تو اس نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہمارا آخری سانسیں لے رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کھڑے ہو کر پوچھا، امارا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ تو امارا نے اپنا سر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری آخری خواہش یہ ہے، اور روح نکل گئی۔ یہ ان لوگوں کی تاریخ ہے، ان لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے دین میں کمال درجہ حاصل کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں سر رکھا اور روح نکل گئی۔ وہ تو اپنی مراد کو پہنچ گئے۔ یہ شرک نہیں، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے۔ سجدہ وہ ہوتا ہے کہ اس خیال سے کسی کے سامنے سر رکھا جائے کہ یہ میرا مالک ہے، یہ میرا خالق ہے، میں اس کی عبادت کروں۔ اگر مالک اور خالق کی خاطر کسی کا ادب اور احترام کیا جائے تو وہ سجدہ میں داخل نہیں ہوتا، وہ عبادت میں داخل نہیں ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم تو قدم تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدم رکھتے تھے، صحابہ کرام اس مٹی کو چومتے تھے اور آنکھوں میں اس کا سرما لگاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، جہاں میرے بندے ابراہیم نے پاؤں رکھے ہیں تو وہاں نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز قبول ہوگی۔ جب ہم کعبہ شریف کی طرف سجدہ کرتے ہیں تو کیا کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں جس کا وہ گھر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس گھر کی طرف سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش رہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام اور محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرو، احترام کرو اور محبت کرو، اور جس نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی اس نے میری تابعداری کی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی۔ سامعین اکرام، یہ بات ثابت ہوئی کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، اور نسبت ہے تو پھر انسان با ایمان بھی ہے، با اسلام بھی ہے، اور اگر نسبت نہیں تو سب گمراہی ہے، خواہ وہ حاجی ہے، خواہ وہ مجاہد ہے، خواہ وہ عابد ہے، خواہ وہ عالم ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے نسبت حاصل نہیں کی وہ دین کو مسخ کر کے حاجی بنے تب بھی گمراہ ہوئے، عابد بنے تب بھی گمراہ ہوئے، سخی بنے تب بھی گمراہ ہوئے، اور ان کا جہنم ہی میں ٹھکانہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیا جاتا ہے کہ لوگوں، اگر اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت چاہتے ہو تو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرو۔ یہی چیز ہے جو تمہیں نفس کی چلاکیوں اور شیطان کے حملوں سے بچائے گی، اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے سینوں کی صفائی کی ضرورت ہے، اور سینے صاف کرنے کے لیے یاد الہی کی جاتی ہے، کیونکہ اس مرض کی یہی دعا ہے اور یہی اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی یاد شروع اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی یاد یہی عقیدہ رکھ کر شروع کرنی چاہیے کہ ہم اس مالک الملک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس مالک کی یاد کر رہے ہیں جو ہماری یاد ہم سے افضل اپنی مخلوق کے سامنے کر رہا ہے۔ ہم اس کی طرف متوجہ ہیں، وہ ہماری طرف متوجہ ہے، اور کہ میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگی، ہمارے قلوب کی صفائی کا ذریعہ بنے گی، اور ہمیں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالا مال کرے گی، اور اس طرح دونوں جہانوں کے غموں سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔
استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔